سب اپنے اپنے روم میں چلے گئے تھے، تبھی لمس ابراہیم بادشاہ کی جانب آئی۔ شاہ مجھے گارڈ چھوڑ کر آئیے۔ اپنے کی شال ٹھیک کرتے اس کی آنکھوں میں اتنی خماری اور جذبات سے انجان بندے بولی تھی۔ وہ بھی اس کی پاپا انجان بند تھے۔ ایک جھٹکے میں اس کے پھولوں سے نازک وجود کو اپنی باہوں میں بڑھ گیا۔ اچانک ہوتی اس رفتار پر لمس ابراہیم کی جیت نکلتے نکلتے بچی تھی۔ شاہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ مزاحمت کرتی لرزتے دل کے ساتھ بامشکل بولی، پر بنا اس کی بات پر کان ڈرے وہ زینہ چڑھتے اپنے روم کی جانب بڑھا، جسے دیکھ لمس کی جان نکلی تھی۔ نو شاہ پلیز، مجھے گھر جانا ہے۔ خوف کے مارے اس کا دل کپا اٹھا۔ وہ شدید مزاحمت کرتی بولی تھی۔ بادشاہ نے ایک لہجہ اپنی باہوں میں مچلتی لمس ابراہیم بار ڈالی اور ڈور کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ ڈور میں لگی اسکرین میں بادشاہ کی آنکھیں سکین ہوتے ہی ڈور کھلا تھا۔ اندر آتے ہی پاؤں کی مدد سے اس نے ڈور کو دھکا دیا تھا، جو بند ہوتے ہی خود بہت لاک ہوا تھا، جسے سوائے بادشاہ کے کوئی کھول نہیں سکتا تھا۔ شاہ پلیز، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بادشاہ نے اس کانچ کی گڑیا کو ملائمت سے بر پر ڈالا تھا، جس پر وہ مچل اٹھی۔ میرے جنون، مزاحمت مت کرے جان، دیکھنے میں تو نازک لگتی ہے، پر اتنی قیامت مزاحمتیں کہاں سے آئیں آپ میں؟ لمس بادشاہ وہ اس پر جھکتا، اس کے ارد گرد ہاتھ رکھتا، خمار آلودہ نظر سے اس کے حسین چہرہ بغور تکتے گویا ہوا۔ شاہ پاپا کو پتہ چلا کہ میں گھر پر نہیں تو بہت غصہ ہوں گے۔ وہ سینے پر اپنے ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے بولی تھی۔ بادشاہ کے سال ٹلے تھے، اسے یاد آیا تھا جب اس کے ملازم نے بتایا تھا کہ ابراہیم کاظمی اکثر اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ وہ بنا اس کی بات پر دھیان دیے نرمی سے اس کے رخسار پر جھکا، اپنے دہکتے لب ان پر رکھے تھے، انہیں نرم روح سے گالوں کی نرمیاں محسوس کرتے مدہوش ہوا تھا۔ لمس کا دل کسی سوکھے پتے کی ماں لرز اٹھا تھا۔ اسے بے چین کرتا دوسرے رخسار پر بھی اپنے لمس مہکا کے جو اس کے قربت پر دہکتے انگارے ہونے لگے تھے۔ جانے شاہ، بے حد دل نشین ہیں آپ کی مدسرائی کرتے کرتے بادشاہ کو ایک عمر بھی لگی تو وہ بھی شاید کم پڑ جائے۔ کیوں اتنا بےقرار کر دیا مجھے آپ نے کہ بادشاہ کو کچھ نظر ہی نہیں آتا؟ ایسا کب تھا میں جانا؟ آپ نے تو پہلی نظر میں ہی یہاں اس بے قلب میں درار ڈال دی۔ یہ دل تو تبھی سے بے قرار ہو گیا تھا جب یہ جانتا بھی نہیں تھا کہ آپ محرم دل ہیں۔ اس کی گردن پر اپنی کھرداری انگلیاں چلاتے جنونخیز سرگوشی میں بولتا، دھیرے دھیرے اس کے جسم سے جان سرکا رہا تھا۔ وہ اس کی گرد میں نرمی محسوس کرتے اسے دھکا دیتے اسے دور ہوتے دروازے کی جانب بڑھی، کیونکہ اسے اس وقت بادشاہ کے تیور دیکھا خوف آ رہا تھا۔ بادشاہ کے لبوں پر تبسم بکھرا تھا اس کے فرار ہونے کی تگدو پر۔ دشمن نے جنون کیوں اپنے نازک سے پیروں اور ہاتھوں کو دکھا رہی ہیں؟ یہ تب تک نہیں کھلے گا جب تک آپ کا خدشہ نہیں چاہے گا۔ اسے پیچھے سے اس کے نازک سے کمر کی طرف نوازو حالت کرتے، ایک جھٹکے سے کھینچ کر اپنے قریب کرتے وہ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپائے محمول لہجے میں سرگوشی میں بولا تھا۔ لمس ابراہیم کو اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا مشکل لگا تھا۔ اس کی دہکتی سانسوں کی تبشر بڑی گردن پر محسوس کرتے وہ پور سو لگ رہی تھی۔ کس قدر چال باز تھا یہ شخص، خود اس کی جان ہلکان کیے ہوئے تھے، وہ سارے اجزاء بھی اسی پر ڈر رہا تھا۔ وہ مدہوش ہوتا اس کی پچھلی گردن پر اپنے لب کا جادو بکھیرنے لگا۔ لمس ابراہیم لگا جیسے دہکتے انگاروں نے اسے چھو لیا ہو، پورے وجود میں سنسنی سی پھیل گئی۔ اس کے روئی سے کومل گداز وجود کو مزید خود میں بے شدت پسند ہوا تھا۔ وہ مزید برداشت نہ کر پاتے، ایک جھٹکے میں اس کی گرفت سے نکلتی گلاس وال کے قریب جاتے اس کے پردے کو دونوں ہاتھوں میں دبوچے گہرے گہرے سانس لیتے اپنا بکھرتا سانس سنوارنے میں ہلکان نظر آئی۔ دشمن نے جان کہیں ہم سے دوری بنا کر ہمیں تڑپانے کی کوئی نئی سازش تو نہیں آپ کی؟ وہ محمود نظر سے اس کے گلداز وجود کو لرزش محسوس کرتے متہم لہجے میں بولا۔ لمس ابراہیم نے بامشکل نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جو آج اسے پورے کا پورا نکلنے کے ارادے کیے بیٹھا تھا۔ وہ اس کی جانب بڑھا تھا اور لمس کی جان ہوا ہوئی تھی اس جن کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ۔ وہ ارد گرد دیکھتی اس سے بچنے کی کوئی رات تلاش کرنے لگی جو اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے قریب پہنچتے اس کے ارد کے ہاتھ رکھتا اس کی ساری راہیں مسدود کر گیا، جس پر وہ سانس روک کے خوف زدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ بادشاہ متبسم ہوتا اس کی خوف سے بڑی سیاہ آنکھوں پر اپنے لب رکھ کر جن کا وہ دیوانہ تھا، جو نہ جانے کون سی اسرار ربائی تو خود میں چھپا بیٹھی تھی۔ شاہ پلیز، وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے باز رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے لبوں پر انگلی رکھتے اسے بولنے سے باز کیا۔
مدم سرگوشیوں میں ایک خوبصورت سی نظم اس کی سماعت میں کسی رس کی مانت گھولتے گنگنایا تھا۔ وہ ساکت سی ہوئی تھی اس کی دیوانگی پر، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرنے لگے تھے۔ کتنا انتظار کیا تھا اس کے اپنے ساحل کا، کس قدر دردناک ہجر جیلا تھا اس نے، ہر پل مر مر کے سسک سسک کا گزارا تھا۔ ہر آہر پر آنکھ کھل جاتی تھی کہ کہیں وہ آ کر چلا ہی نہ جائے۔ اس کا دل چاہا وہ اپنے سارے درد، سارے ہجر کی وہ زحم، وہ دیتی سرد راتوں کا احوال، وہ اذیتیں کہ سارے باب بادشاہ پا کھول دے آج، اور اسے کہہ دے کہ اب وہ اکیلی مزید یہ بار نہیں اٹھا سکتی، اب وہ بھی رکنا چاہتی ہے، وہ بھی ٹھہر جانا چاہتی ہے، سانس لینا چاہتی ہے۔ 12 سال سے اکیلے ان ہاردہ راہوں پر چلتے چلتے اب وہ بے حد زخم ہے۔ ان صفاک راستوں نے اس سے بہت نوچ گسور لی ہے، اب اس میں باقی جان نہیں تھی۔ وہ ننگ آنکھوں میں درد کی کرچیاں لی بادشاہ کے سنہری آنکھوں میں دیکھتی، بادشاہ کو دل میں گو کر کی آنکھیں اس نازک مرمر کی حیثیت پر سب سے گلال ہوئی تھی۔ وہ کیا بتاتا اسے کہ وہ اس کی آنکھوں سے سارے راز پا جاتا تھا، اس کی اذیتوں سے ناواقف نہیں تھا، اس کے ہر زخم کی گہرائی جانتا تھا۔ وہ بھی تو یوں ہی ریزہ ریزہ تھا، وہ بھی تو بکھرا ہوا تھا، پر اس سے خود سب بتاتی کیوں نہیں تھی؟ وہ چاہتا تھا وہ اس کے خود کو کھول دے، لمس رحم سارے درد مجھے کیوں نہیں دے دیتی، کیوں نہیں آزاد ہوتی آپ اس قید سے؟ یقین جانیے اگر ایک عمر بھی لگے نہ آپ کو سمیٹ میں، تب بھی آپ کا ساحل اف تک نہیں کرے گا۔ آپ پر تو 100 بادشاہ قربان آپ کی آنکھوں میں مسکراہٹ دیکھنے کو۔ اگر بادشاہ کا پور زخم بھی ہونا پڑا تو تب بھی وہ یہ سودا منظور کر لے گا۔ جب آنکھوں سے آنسو نہیں تتلیاں رقص کرتی نظر آئیں، یہاں خوشیوں کے بکھرے رنگ دیکھنا چاہتا ہوں جن میں اپنا عکس دیکھتے دیکھتے آپ کا ساحل پوری عمر تمام کر دے۔ وہ اس کے دلکش شہر کو اپنے ہاتھوں کے پیال میں بڑے بے حد محبت اور وار فرتگی سے گویا ہوا۔ لمس بہم یک تک اس محبت کے پیکر کو دیکھ گئی، آنکھوں میں موتی اب بھی ٹوٹ ٹوٹ کر بکھ رہے تھے جنہیں بادشاہ نرمی سے اپنے لبوں پر سمیٹے اسے خود میں سمیٹنے پر مجبور کر گیا۔ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتے وہ پھول پھول کر روتی، وہ کہاں سے شروع کرتی، کیا کیا بتاتی، کس کس بات کا ماتم کرتی کہ اس کے جانے کے بعد اس پر کون سے ظلم ہوئے تھے، کہ اس کے باپ نے اسے بیچنے کی کوشش کی تھی، پر نہ جانے کیسے اللہ کو اس پر رحم آ گیا تھا اور وہ بچ گئی، پر ایک بار وہ پھر سے ہی وہی اس کے ساتھ کرنے والے تھے۔ بہت مشکل تھا شاہ، سب بہت تکلیف دے تھا، سب زندگی میں ہر زخم پر آپ کو پکارا، پر نہ ہو کر بھی کہیں لمس میں رہ گئے تھے۔ ہر رات روتے ہوئے اپنے زخموں کو ناسور بنتے دیکھا، آپ کو پکارا میں نے، پاگل کی مال ہر سمت آپ کو ڈھونڈا، کیا آپ آ کر اپنے لمس کو اس میں لے پھر آہستہ عادت ہونے لگی اذیتوں کی، مر مر کا سانس لینے کی، پھر وجود بھی بے حسی پر اتر اذیتوں پر وحشی ہونے لگا، پھر سمجھا کہ زندگی سوائے سنگ دلی کے کچھ نہیں، اور پھر یہ سب بھی کم تھا کہ آپ کی لمس 13 سال کی عمر میں سانسوں کی بھی محتاج ہو گئی۔ وہ بولتے بولتے خود عزیز سے ہنسی تھی، بادشاہ نے اس آنکھوں سے دیکھتے اس نازک سی پری کو خود میں بیچ لیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیسے اپنی زندگی کو سمیٹے، پر اس نے عہد لیا تھا ان تمام لوگوں سے اپنی مرمت کا انتقام لے گا جس شخص نے اسے رلایا تھا، اس کی سانسیں تنگ کر دے گا، اور ابراہیم کاظمی کا تو وہ حل کرے گا کہ وہ نہ تو زندہ لوگوں میں شمار ہوگا نہ مردہ لوگوں میں۔ میری زندگی ہو تم لمس بادشاہ، اب کوئی درد بھی تم تک پہنچنے نہیں دوں گا، یہ وعدہ ہے بادشاہ کا اپنی جانب عاشقی سے، اور تمہارا ہر رزق کا حساب اس ہر انسان کا دن دینا ہوگا جس نے آپ کو خون کے آنسو ٹھلائے۔ وہ جنونی سے بولا، اقبال کے لمس ابراہیم کو سہما گیا تھا۔ شاہ مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے، اس کی جاکٹ کی مٹھی میں بے لم لہجے میں بولی۔ وہ بولتی اس قدر پیاری لگی کہ بادشاہ ایک بازو سختی سے اس کی کمر کے گرد حال کرتے اسے اس کے بالوں میں الجھا، اس کا چہرہ اوپر اٹھا تھا، اس پر رجوع کیا، اس کے جنونی لمس کی حرارت پر وہ تڑپتی آنکھیں میچے اس کی جاکٹ اپنی گرفت مضبوط کر گئی، اسے رگ رگ سلگا تھا، یوں ہی خود میں بیچوں سے کمر سے اٹھائے بڑھ کے جانے بڑھا۔ وہ سانسوں کے لیے تڑپتی مزاحمت کرنے لگی، پر وہ اب چھوڑنے پر مال نظر کہاں آیا تھا، اسے بر ڈالتے وہ کچھ پل کے لیے سے دور ہوا تھا، تبھی وہ بے حد دم ہوتی تو کہ سر گرائے سانس بحال کرنے کی تگدو میں لگ رہی تھی، پر مزید جان تو تب ہوا ہوئی جب وہ اپنی جاکٹ کے ساتھ شرٹ بھی اتار کر صوفے پر پھینکتے اس پر جھکا تھا۔ اس وقت وہ صرف سیاہ ویسٹ میں ملبوس اس کے چوڑے شانوں اور کثرتی وجود کو دیکھتے لمس ابراہیم کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگتی محسوس ہوئی۔ شانوں پل
اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی وہ اس پر جھکتا اس کی بولتی بند کر گیا۔ لمس ابراہیم جان جلتا مکمل اسے بے بس کیا خود کو سیراب کر تھا، پر تشنگی کی کم کہاں ہو رہی تھی۔ جب اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائی تو اس سے اپنی سانسیں دیتے ذرا سا دور ہوا تھا۔ لمس ابراہیم نے اپنی ٹرین کی سپیڈ سے بھاگتی دھڑکن کو سنبھالتے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ بادشاہ نرمی سے اس کے شکوا کے نہ آنکھوں پر نرمی سے اپنا لمس سے مہکاتے اس کی کن پٹی پر لب رکھ کیا۔ میری زندگی ہو تم لمس بادشاہ، یہ جملہ بہت بار بول چکا ہوں، اس سے پر ہر بار اس جملے کی تاثیر اسے اپنے سارے درد بھولتے محسوس ہوتے تھے۔ لمس نے اسے دیوانے کو بڑی ہمت کرتے نظریں اٹھا کر دیکھا تھا، جو اب نرمی سے اس کی نازک انگلی کو اپنی آہنی انگلی میں الجھائے وہ ایک ایک انگلی کے پوروں اپنے لبوں سے سلگانے لگا۔ اس کے دہکتے لبوں کا لمس اس کی مونچھوں کے چبھن پر مچلتے دل میں عجیب سی سرسراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ مدہوش ہوتے اس کی گردن میں لپٹی اس کی شال کو کھینچتے ایک جانب پھینک گیا۔ شام و تڑپ کر اسے پکار اٹھی تھی، جس پر وہ آنسو نکلتے اس کی کالے بوند اپنے لمس سے مہکانے لگا۔ وہ اس کی ویسٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچے گہرے گہرے سانس بھرتی مزاحمت کرنے لگی، پر وہ نازک سی سنگ بھر نازک کہاں اس کی سنگلاش چٹانوں سے مرد کی آہنی گرفت سے آزاد ہو سکتی تھی۔ وہ اپنی منمانیاں کرتے اس کی جان نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا۔ وہ اپنے سنہرے حساب کے ساتھ پاگل سی ہو رہی تھی، دل میں جیسے طاغیانی سے اتر رہی تھی، سانسیں الگ سے رک رہی تھی۔ وہ مدھم سرگوشی میں ایک نظم اس کے سماعت کو سونپتے لمس ابراہیم کو آنکھیں نیسرے سے نم کر گیا۔ شام مجھے گھر جانا ہے، وہ اس کی سینے پر ہاتھ رکھتے نظریں جھکائے بولی تھی۔ بالکل نہیں، ابھی تو بالکل بھی نہیں میرے جنون۔ وہ خاص سردی سے اس کے بالوں میں الجھے دوستی سے گویا ہوا۔ پلیز یار ڈیڈ کو پتہ چلے گا، مجھے جانے دے، وہ ملتجی لہجے میں بولی۔ پرواہ نہیں، وہ سختی سے گویا ہوا۔ پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کر۔ وہ بے بسی سے اس اڑیل کو سمجھانے لگے جو کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ نہیں، مجھے اس وقت تم چاہیے ہو مرمیر، بس اس سے آگے کچھ نہیں جانا میں نے، وہ ضدی لہجے میں بولتا اس پر جھکتا ایک بار پھر سے اس کی بولتی بند کروا گیا۔ اس بار اس کے لمس میں شدید جنونیت تھی۔ وہ مچلتی بیڈ شیٹ کو اپنی مٹھی میں بھینچ گئی، دل سینے میں مچلتا باہر آنے کو تھا۔ کچھ پل میں وہ خود کو سیراب کرتے وہ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکائے اپنا سانس بھی بحال کرنے لگا۔ آج آپ کی سانسیں نہیں رک رہی میرے جنون، کچھ دیر اپنی سانسوں کو تھمنے کا کہیں، تاکہ بادشاہ کو بھی کوئی بہانہ ملے کہ وہ آپ کو سانسیں سونپنے کی آڑ میں اپنی سانسیں مہکاتا رہے۔ وہ پورے دھڑلے سے اسے کہتے اس کی چن پر لب رکھ گیا۔ لمس ابراہیم سورہ گلال ہے تو اس کی بے باکیوں پر اب بے ساکر سی ہو گئی تھی۔ ابھی سکون کا سانس لیا بھی نہیں تھا کہ وہ پھر سے انگلی اس کی گردن پر چلاتے اسے بے چین کرنے لگا۔ وہ اس کی گردن پر انگلی سے 70 قیدوں سے طوفانوں کے ساتھ نکل گیا۔ وہ سچ میں اس کی سانسیں روکنے کی سازش کر رہا تھا۔ شاہ پلیز بات کر دے، وہ بمشکل وہ کا ہاتھ تھام گئی۔ کیا ہوا؟ سانس نہیں آ رہا میرے جنون، اس کی تھوڑی کو تھام کر بولتا معصوم بنا تھا شاہ۔ آپ اچھا نہیں، میری جان نکال دی، بمشکل بولتی شکوا کے نہ ہوئی۔ اچھا تو سانس چاہیے میری مرمر کو، وہ اس کے بعد نظر انداز کرتے اپنے مطلب کی بات پر قائم تھا۔ وہ خوفزدہ سی نفی میں سار ہلانے لگی، پر بنا اس کی پرواہ کیا پھر سے اپنی منمانیوں پر اتر آئے۔ اب کی بات اس کی سنہری بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے سے کھینچنے لگی، پر وہ اس کی معصوم کوششوں پر محسوس ہوتا مزید اس کی سانسیں دبوچ گیا۔ اس کی سانسیں خود میں جذب کرتے اسے اپنی سانس دیتے اسے بخش دیا۔ جا پردہ کھینچ کھینچ کر سانس لیتی رو دی۔ شاہ آپ کتنے گندے ہیں، مجھے جان سے مار دیں گے کیا؟ اس کے سینے پر چھوٹے سے ہاتھ کا مکہ مارتی روحانسا ہوتی ہوئی بولی تھی۔ اسے نہ جانے آج کیا ہو گیا تھا کہ بار بار اس کی جان نکال رہا تھا، کبھی اپنی حرکتوں سے، کبھی اپنے لفظوں سے، تو کبھی اپنے دہکتے لمس سے اس پر رحم کھاتا اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے نرمی سے اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں چلانے لگا۔ سو جاؤ میرے جنون، صبح ہوتے ہی گھر چھوڑ دوں گا، وہ آنکھیں مونڈے نرمی سے بولا۔ ابھی کچھ ہی دیر میں صبح ہو جائے گی شاہ، وہ فکر مند نظر ڈونٹ ورری میری زندگی، جسٹ آنکھیں بند کری اور اپنے ساحل کی باہوں میں سماتے سب بول کر سکون سے سو گئی۔ وہ نرمی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے بولا تھا، جس بار خاموش ہوئی اس کے آغوش میں سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آج کتنا مزہ آیا نا آج، وہ خوشی کا کھلکھلاتی ہوئی بولی تھی۔ ریان ملک نے متبسم نظر سے اسے دیکھا تھا، جو آرگینزا کی وائٹ شال فراق کو ساتھ وائٹ ہی ٹاپ پہنے اپنے شانوں طاقت بالوں کو آگے سے پن کیے ہلکے پھلکے سے میک اپ میں بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ ریان ملک کی آنکھیں لو دینے لگی۔ تو آپ تو اچھا لگا آج ہمارے شاہد صاحب، وہ اس کے قریب آتا نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے اس سے بیٹھ کے جان بلایا۔
تو وہ دھیرے دھیرے چلتے اس کے ساتھ چل کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اچھا اور میرے ساتھ کیسا لگتا ہے جان ریان آپ کو؟ وہ نرمیوں سے اس کے بالوں کو لٹوں کو اپنی انگلیوں میں الجھاتے ہی پوچھنے لگا۔ وہ پزر سی ہوئی تھی اس کی تیور دیکھ کر۔ بتاؤ نا شائستہ، وہ اس کی تھوڑی کو تھام کا چہرہ اوپر اٹھاتا جاننا چاہ رہا تھا۔ اچھا لگتا ہے اسے ہوتی بامشکل ہوتی ریان ملک کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ چلو تمہیں کچھ دکھاتا ہوں، وہ کہتے ایک دم سے ستارہ کو اپنی باہوں میں اٹھاتے روم سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بخلا سی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوتے بولی۔ جو آپ لاؤنج سے گزرتا اس کے دروازے کی طرف بڑھا تھا، ابھی پتہ چلی کہ جانا بس کچھ دیر صبر۔ وہ چلتے چلتے اس کی ناک پر لب رکھتے مسکا قبل اور حرکت پر غصے سے ہوتی اس کی سینے میں سر چھپا گئی۔ لاؤنج کا دروازہ برکتے وہ باہر کی جانب بڑھا۔ اس کے قدم لان کی پچھلی سمت سے منزل پر پہنچتے ہی ریان ملک نے اسے نرمی سے نیچے اتارا تو سامنے کا منظر دیکھتے وہ مبہوت سی رہ گئی۔ ہر طرف لگے سفید پھول چاندنی رات میں بے حد خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ وہ پھول میں نظر آدھا چاند کا اکثر وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے چاند بہت اچھا لگتا ہے، کتنا پیارا ہوتا، نور ہی نور سا دل چاہتا ہے میں اسے اپنی باہوں میں بالوں۔ وہ وائٹ روز تو میری جان ہے، مجھے اپنا کل یاد نہیں پر مجھے آج یہ سب بہت اچھا لگ رہا ہے۔ پر آپ کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ وہ انتہائی ایکسائٹیڈ نظر آئی تھی۔ تبھی وہ اسے تتلیوں کی کھلکھلاہٹ اسے بتا رہی تھی۔ ریان ملک نے اس کی خوشی سے دمکتے چہرے کو تکتے خود میں جذب کر لیا تھا۔ کس قدر پیاری تھی وہ معصوم سی، کوئی اپنے دھڑکنوں سے بھی انجان رہا ہے کیا جانا؟ اس کے قریب آتا وہ بہم سا مسکراتے گویا ہوا جا پرواہ بلش کرتے چہرہ موڑ کی اس کے رخساروں پر بکھی سرخیوں پر ریان ملک کی آنکھیں ہمار آلودہ ہوئی تھی۔ وہ نرمی سے پیچھے سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا۔ ستارہ کا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ اور مجھے دیکھیں میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ چاند کو باہوں میں بڑے دیدہ دلیری سے کھڑا ہوں، اور کوئی اس چاند کو میرے سوا اتنے قریب سے دیکھ نہیں سکتا۔ یہ چاند میری ملکیت ہے۔ اس کی بالوں میں چہرہ چھپائے ان کی خوشبو خود میں اتارتے مدھم سرگوشی میں بول رہا تھا۔ ستارہ کے پورے وجود میں سنسنی سے پھیل گئی جان مدھم آواز میں اسے پکارا تھا۔ ریان ملک اپنے ادھورے نام کی پکار پر مسکرائے۔ اسے بے حد اچھا لگتا تھا اس کے لبوں سے اپنا نام جی میری جان۔ اس کی گردن سے نرمی سے بال ہٹاتے اس کی پچھلی گردن پر لب رکھا۔ اس کے دہکتے لمس پر سختی سے آنکھیں میچے اس کے اپنے گرد لپٹے ہاتھوں کو سختی سے دبوچ کی وہ مدھم آواز میں سرگوشی میں بولتے ستارہ کی سماعت میں رس گھول گیا دل کی دھڑکنوں میں۔ وہ چاند سے آگے تھا، وہ مدھم آواز میں اس کی سماعت میں سرگوشی کرتے اسے کپک پانے پر مجبور کر گیا۔ اندر چلیے جان، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے مزاحمت کرتی بولی۔ ریان ملک کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ کیوں؟ وہ جانتا تھا وہ بس اس سے فرار چاہتی ہے۔ کیوں مائی شائستہ، اچھا نہیں لگ رہا کیا یہاں؟ وہ مزید اسے خود میں بیچو مدھم سرگوشی میں اس کی سماعت میں بولا تو وہ کسمسا کر رہ گئی۔ ستارہ نرمی سے اس کا نام پکارتے اسے چونکنے پر مجبور کر گیا۔ اس قدر شدت تھی اس پکار میں جی جان، وہ پوری معصومی سے ہمت انگوش ہوئی تھی۔ مزاحمت کرتے ہاتھ بھی رکے تھے۔ تمہیں پتہ ہے کتنا تڑپا ہوں ان 4 سال میں تمہارے لیے جانا، ہر پل انتظار کہ تمہارے ہوش میں آنے کا۔ کبھی کبھی تو مایوسیاں سی گھیر لیتی تھی کہ کہیں تمہیں زندگی سے ہی روٹ گئی تو کیا کرے گا تمہارا جان، کیسے جی پائے گا تمہارے بن؟ لیکن پھر خود ہی کو حوصلہ دیتا کہ ایک دن تم ضرور آنکھیں کھولو گی اور میرے دل بے چین کو قرار دو گی۔ وہ مصب سا کہتا ہر میں نم سا مسکراتے اس کی خوبصورت آنکھوں کو اپنے لبوں سے بار بار چومتے اسے اپنے لمس سے معتبر کر گیا۔ اس کا راحت روح سا پوری حدت لمس محسوس کرتے وہ آنکھیں موند گئی۔ اگر تمہیں کبھی کچھ پتہ چلے کہ میں نے تم سے تمہاری بہتری کے لیے کچھ چھپایا ہے تو مجھ سے روٹھو گی تو نہیں نا میری جان؟ کبھی میرا ساتھ تو نہیں چھوڑو گی نا؟ کبھی مجھے دھوکے باز تو نہیں سمجھو گی نا؟ وہ اپنا ڈر زبان پر لیا تھا۔ اگر وہ اسے چھوڑ دیتی تو وہ کیا کرتا؟ کتنا اچھا تھا اسے لفظوں میں بیان کہاں ممکن تھا۔ آپ نے کچھ چھپایا ہے مجھ سے جان؟ وہ آنکھوں میں حیرانی لیے دریافت کرتی اس کے سوال پر وہ اپنی درد سے اٹھی اٹھی آنکھیں زور سے مچ گیا۔ شاید ابھی یہ کہنے کا وقت نہیں تھا۔ ہاں کچھ، پر میں ابھی تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ پلیز مجھ سے کچھ مت چھپانا ورنہ شاید تمہاری جان مر جائے۔ وہ کرچی کرچی لہجے میں بولتا ستارہ کو تڑپنے پر مجبور کر گیا۔ اگر تمہیں کبھی کچھ پتہ چلے کہ میں نے تم سے تمہاری بہتری کے لیے کچھ چھپایا تو مجھ سے دور تو نہیں جاؤ گی میری جان؟ کبھی میرا ساتھ تو نہیں چھوڑو گی؟ کبھی مجھے دھوکے باز تو نہیں کہو گی؟ وہ اپنا ڈر زبان پر لیا تھا۔ اگر وہ اسے چھوڑ دیتی تو وہ کیا کرتا؟ کہ نہ ظاہر تھا وہ اسے لفظوں میں بیان کہاں ممکن تھا۔ آپ نے کچھ چھپایا مجھ سے ریان؟ وہ آنکھوں میں حیرانی لیے دریافت کر رہی تھی اس کے سوال پر وہ اپنی درد سے ہٹی آنکھیں زور سے میچ کر شاید ابھی یہ کہنے کا وقت نہیں تھا۔
ہاں کچھ ہے، پر میں ابھی تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ پلیز مجھ سے کچھ مت پوچھنا، ورنہ شاید تمہارا ایان مر جائے۔ وہ کیچی کے چلائی میں بولتا ہے، ستارہ کو تڑپنے پر مجبور کر کے وہ بے سہارا اس کے لبوں پر ہاتھ رکھی۔ پلیز ایسا نہیں کہ وہ تڑپ کر بولنے نرمی سے اس کے ہاتھ وہیں تھامتے بے شمار بوسہ دے گی۔ ستارہ کی کی ہڈی میں سرسہٹ سی اٹھی تھی، گال تب کا گلال ہوئے تھے۔ آئی لو یو جانے ریان، کبھی روٹنا بات مجھ سے، اگر کبھی چھوڑنے کا دل چاہا تو اس دیوانے کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دینا۔ نہیں جی پاؤں گا تمہارے بنا۔ وہ شدت سے اسے خود میں بیٹھے، نہ جانے کیوں آج ستارہ کو بے زحم کرنے کی باتیں کرنے لگا تھا۔ وہ نہیں چاہتی کہ وہ اس سے محبت کرتی رہنے پر وہ بھی کہاں رہ سکتی تھی اس کے بنا۔ شاید وہ اس خوبصورت دل کے مالک انسان کو خوبصورت دل کے مالک کی عادی ہو گئی تھی، اور عادتیں تو محبت سے بھی کہیں زیادہ جان لیوا ہوا کرتی ہیں۔ ایان کبھی نہیں جاؤں گی میں آپ کو، مجھے ایسا کچھ جاننا ہی نہیں جو مجھے آپ سے دور کر دے۔ میں نہیں جانتی کہ آپ سے محبت کرتی ہوں یا نہیں، پر میں اتنا جانتی ہوں کہ ستارہ آپ کے بنا کچھ بھی نہیں۔ ستارہ آپ کے ساتھ سے روشن، اگر آپ نہیں تو میں بھی کہیں اندھیروں میں بھٹک جاؤں گی۔ وہ اپنی نم ہزل آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولتی، ریان ملک کے بے جان وجود میں جیسے جان بڑھ گئی۔ وہ اپنے ضبط کو تو اس کے بعد میں اپنا مضبوط ہاتھ الجھاتے اس کی سانس اپنی سانسوں میں الجھا گیا۔ کتر کتر اس کی مہکتی سانسیں خود میں جذب کرتا وہ دیوانہ سوبھا۔ ستارہ کو لگے جیسے کسی دہکتے انگارے نے اسے چو لیا ہو، ٹانگوں سے جیسے دھیرے دھیرے سے جان سرک رہی تھی۔ تبھی سہارا کے لیے اس کی جیکٹ کو اپنی مٹھی میں بیچ لیا۔ ستارہ کو اپنی سانس بند ہوتا محسوس ہوتا، پر وہ جیسے اسے چھوڑنا بھول ہی گیا تھا۔ وہ کامنی سے گڑیا سانسوں کے لیے تڑپتی اس کے فراق سینے پر مکے برسانے لگی، تو اسے احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی شدت پسند ہو گیا تھا۔ کہاں برداشت کر سکتی تھی اس کی دہکتی شدت کو۔ تبھی رحم کھاتا اس سے دور ہوا۔ وہ آزادی پاتے ہی نڈھال تھی، اس کے سینے پر سر ٹکا، سانسیں بڑھتے اپنی سانس بحال کرنے لگی۔ ریان ملک اس کی پشت سے ہلانے لگا۔ آپ کتنے گندے ہیں، وہ اس کے سینے پر ہاتھ مارتی ہلکی بڑے لہجے میں بولتی، اتنی بڑے لگی کہ ریان ملک کے جذبات ایک بار پھر سے بے لگام ہونے لگے۔ جانے ریان مت دکھاؤ ایسی ادائیں اپنے جان بنا، یہ تمہیں کھا جائے گا۔ وہ محمور نظروں سے اسے دیکھتے بولتا، اس کی چھوٹی سی سرخ ناک پر دانت گاڑتے بولا تھا، وہ کڑا کر رہے گی۔ ریان میں جے بائی کو بتاؤں گی آپ کا۔ وہ اپنی ناک سلاتے روٹے پانی سے بولتی، اسے دھکا دیتے دوسری جانب بڑھی تو وہ مسکراتا اس کے پیچھے بھاگتا، اسے اپنی باہوں میں بڑھ گیا۔ چھوڑیے مجھے گندیان۔ وہ اس کے بال اپنی مٹھی میں بٹے ایک دم سے ہونے والے حملے پر حق لاتے بولے، ریان ملک کا کہہ بے ساتھ تھا وہ ریان ملک کی حکایت جسے کسی بات کا اثر ہو۔ وہ سے لیے اندر کی جانب بڑھا تھا، لانچ میں داخل ہوتے ہی اس کا سامنا مونا سے ہوا، جو ریان ملک کے مطابق بہر وقت لانچ کے پہرے داری کرتے نظر آتی تھی۔ وہ اس وقت اپنے ڈیول ڈریس میں تھی، جانی مونا ڈائن اس وقت کسی کا کام تمام کر کے آئی تھی۔ مونا آپ ہی بچائیے، وہ مونا کو دیکھتے چلائی، مونا کو ترسایا جو اس جنگلی کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ کمینے ملک چھوڑ بچی کو۔ وہ اپنی پشت سے چھوٹی سی پسٹل نکالتے بولی تھی، جسے دیکھ ستارہ کہ طوطے چڑیا کوے سب کچھ ایک بار ہی اڑے تھے۔ ارے جاہون چوس ڈائن، اسے تو میں نہیں چھوڑنے والا۔ وہ اس کی دھمکی کو ہوا میں اڑاتے جھکا، ستارہ کے رخسار پر لب رکھتے بولا، مونا کے سامنے ریان ملک کی بے باکی پر اسے انگارا ہوئی، اس کے سینے میں سر چھپا کے، جبکہ مونا آگ بگولا ہوتی فائر کر کے جسے سکون سے وہ بچنے۔ وہ تو شکر تھا کہ پستل کے آگے سلنسر لگا ہوا تھا، ورنہ گولی کی ہوا عالمرو سے اس دونوں کی دور کے پکتے۔ ویسے بھی اب تمہارے دن بھی پورے ہونے کو ہیں مونا ڈارلنگ، وہ آنے والا ہے جس کا ریان ملک کو بے صبری سے انتظار ہے۔ پھر تم گئی کام سے، کیونکہ ایک ویمپ کو ایک ویمپائر ہی قابو کر سکتا ہے۔ وہ مصنوعی قہقہ لگاتے مذائقہ خیز لہجے میں بولتا، مونا کو مزید بڑکا گیا، کمینے ملک ابھی کے بے دفعہ ہو جو یہاں سے، ورنہ کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گی۔ لانتی انسان، وہ پھول بھڑکی تھی، تبھی وہ کھلکھلانے لگتے اسے مزید بھڑکا۔ سیڑھی بجاتی ستارہ کے لیے اپنے روم کی جانب بڑھا، پیچھے وہ کڑاتی اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ 2 دن بعد ریان مونا منہ کھلا ان کا عالمرو نے بلیک میں داخل ہوتے ہی دونوں سے درد کے تھا، جان کھول دیا، سالہ بہت ڈرپوک نکلا۔ ایک ہی تھپڑ پر طوطے کی جیسا بگل دیا، ریان ملک نے کمینگی سے مسکراتے ہوئے بتایا، کیونکہ بتاتے کے بعد بھی اس پر اچھے سے ہاتھ صاف کیے تھے۔ بے یہ لڑکی کچھ نہیں بتا رہی، مونا نے سنجیدگی سے بتایا۔
جان مجھے لگتا ہے مونا کو اب ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے، اس سے اب کچھ نہیں ہوتا۔ عالم راؤ کے بولنے سے پہلے ریان ملک کی زبان میں کھجلی ہوتی۔ مونا 2 دن کے لیے ستارہ گڑیا تمہاری روم میں رہے گی۔ عالم راؤ نے اسپارٹ انداز میں سزا سنے۔ ریان ملک تو جیسے تل میں اٹھا، بالکل نہیں جی، اس زیادہ مجھ معصوم کے ساتھ اس نے احتجاج کیا۔ کوئی بات نہیں مونا، بازی سے کو وہ 1 ہفتے کے لیے گڑیا کو شام مینشن لے جائے۔ وہ ہنوز انداز میں بولتا، ریان ملک کو ہارٹ اٹیک دے گا۔ اللہ جی، آپ دیکھ رہے ہیں اس معصوم کے ساتھ کیا کیا ظلم ہو رہا ہے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے دعائیاں دینے لگے۔ عالم راؤ اندر کی جانب بڑا تھا جہاں ان کو رکھا گیا تھا۔ اس کے نوٹانگی پر مونا نے آنکھیں گھمائی اور عالم راؤ کے پیچھے چل دی۔ وہ بھی کرتا ان کے پیچھے اندر چل دیا۔ عالم راؤ اندر آیا تو سامنے ہی وہ کرسی سے بند بے ہوش پڑا تھا۔ بازر شاہ بھی صرف بلیک ویسٹ اور بلیک ٹراؤزر میں اندر آیا تھا۔ شاید وہ جم سے سیدھا جا نہیں آیا تھا۔ تبھی پیشانی پر سنہری بال پسینے سے چپکے ہوئے تھے جو پہلے سے کافی بڑے لگ رہے تھے۔ مونا نے بڑی مشکل سے خود پر صبر کرتے اسے سنگ دل سہر سے نظر پھیری تھی۔ ہوش دلاؤ سے عالم راؤ آنکھوں میں سرخی لیے فہد کی جانب دیکھتے بولا تھا، جس نے پل پر اس کی جانا کو ستایا تھا، اس پر گندی نظر رکھی تھی، اسے ٹارچر کیا تھا۔ ریان ملک نے فوراً اس کی بات پر عمل کرتے یہ بستہ پانی کی بالٹی اس کے چہرے پر اچھالی تھی۔ وہ ہڑبڑاتے ہوش میں آیا تھا، پر ہوش میں آتے ہی وہ اپنے سامنے کھڑی چاروں ہستیوں کو دیکھ وہ گانگڑ ہے کہتا، کیونکہ ان چاروں کو جانتا تھا۔ تو کیا یہ چاروں تھے جے ایس گروپ جنہوں نے تباہی مچا رکھی تھی ان کے ہر کام کو؟ کیا یہ لوگ بگاڑ رہے تھے صدام خان اور جابر نے جنہیں ڈھونڈنے کے پورے ملک میں تلاش کرتے کو اپنے بہتر سے بہتر آدمی کو لگا رکھا تھا، پر یہ تو یہاں ان کی ناک کے نیچے بیٹھے انہیں نقصان پر نقصان پہنچا رہے تھے۔ دیکھو میں نے اب تم لوگوں کو سب بتا دیا، آپ مجھے جانے دو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ وہ عالم راؤ کی آنکھوں میں وحشت دیکھتے خوف کے مارے ہکلاتے ہوئے بولا، کیونکہ وہ عالم کا وحشی پن دیکھ چکا تھا۔ انہیں ہاتھوں سے تمہیں زندگی کو چھو کر تو ہراساں کرتا تھا نا، وہ وحشتناک لہجے میں بولتا۔ اس کے دونوں ہاتھ ایک جھٹکے میں توڑ گیا۔ وہ درد سے چلا اٹھا، اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کس بات کی بات کر ہے، کیونکہ بہت سی لڑکی کو آج تک اس نے اپنی حوث کا نشانہ بنایا تھا۔ تو تم کس کی بات ہوئی؟ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا، میں کسی کو نہیں جانتا۔ وہ درد کے مارے چلاتے ہوئے بولا، ہزر کی بات کر ہوں، جسے 12 سال پل پر مرنے پر مجبور کیا تھا تم لوگوں نے۔ وہ اس کے بال مٹھی میں بڑھتے غصے درا بازل شاہ کی آنکھوں میں بھی خون اٹھتا تھا۔ اسے اپنی معصوم گڑیا کی تکلیفیں یاد آنے لگی جو اس نے اٹھائی تھی۔ ہزر بولتے اس کے پورے وجود میں جیسے دھماکے ہوئے تھے۔ عالم راؤ نے اس کا منہ جھٹکا تھا، خبردار جو اپنی گندی زبان سے میری بیوی کا نام بھی لیا۔ وہ انگلیاں اس کے چہرے پر گڑایا تھا۔ فہد کو عالم راؤ کی آہنی اپنی گوشت میں گھسی محسوس ہوئی، پر وہ درد سے چلا بھی نہ سکے انہیں۔ انہیں گندی آنکھوں سے تو دیکھتا تھا نا۔ میری گولڈن ڈال کو اس کی آنکھوں پر انگوٹھا رکھتے اس پر دباؤ ڈالتے جا رہا تھا۔ کیسا لگے اگر یہ آنکھیں ہی نہ رہے؟ وہ پوری اس انداز میں مسکراتی نظر سے اس کی جانب دیکھتے بولا، وہ جو پہلے در سے مر رہا تھا، اپنے آگے کا جام سوچتے پھڑپڑاتے نفی میں سا ہلانے لگا۔ ریان ملک جو اسے مرغے کو حلال ہوتا دیکھ مزے لے رہا تھا۔ عالم راؤ کے ہاتھ آگے کرنے پر پھوٹتے سے اس کے مکتوبہ چیز اس کے ہاتھ میں دی۔ مونا آگے کا سوتی گھموڑ کی، کیونکہ وہ جتنی بھی شفاق تھی عالم راؤ کے شفاقت پر خون خوف کھا جاتی، جبکہ ان کے برعکس بادشاہ آنکھوں میں لہو لیے فہد کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کا بات چاہتا تو وہ اسے پکڑتے پہلے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر چکا ہوتا، پر عالم راؤ کے حکم کے سامنے وہ سر ہم کرتا، اسے یہاں لیا پر خون میں جیسے لاوا پھوٹ رہا تھا۔ اس کا پھڑپھڑاتا منہ قابو کرتے ایک جھٹکے میں اس کی آنکھ نکال باہر کی تھی، جس پر وہ کٹے بکر کے طرح تڑپ کا ایریا رگڑنے لگا، پر وہ موقع دیے بنا دوسری آنکھ بھی نکال کر پرسکون ہوا۔ پورے بلیک روم میں چیخیں گونجی تھی۔ تانیہ جیسے ابھی اس کے چلانے پر ہوش آیا تھا، فہد کے ہلدے کا خوف سے چلا اٹھی۔ مونا نے قہر برساتی نظر سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ جی اس کی آواز بہت اریٹیٹنگ ہے۔ ریان ملک بیزاری سے بولتا، یہاں بھی پھلجھڑی چھوڑنے سے باز نہ ہے۔ تو مونا نفی میں سر ہلا کر کہ اس بندے کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، پر عالم راؤ نے اس کی بات کو کچھ زیادہ سیریس لیا تھا۔ تبھی دوڑتے ہوئے اس کے منہ پر اوپر نیچے ہاتھ ڈالتے اس کے منہ کو جبر سے چیر ڈالا۔ ہر چیز ساکت ہو گئی اور فہد کا پھڑپھڑاتا وجود بھی ایک دم ساکت ہو گیا، پر عالم راؤ کو چین کہاں تھا؟ ہر جگہ خون ہی خون بکھر گیا تھا۔ تانیہ اتنی وحشت دیکھتے پھر سے حواس کھو گئی تھی۔ مونا تو دل ہڑپ کرتے وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ ریان ملک تو صدمے میں ہی چلا گیا تھا۔ بادشاہ کو اپنی رگوں میں سکونت اترتی محسوس ہوئی۔ رے اس کی باڈی
ڈال دینا۔ وہ کپڑے سے اپنا چہرہ اوپر ہاتھ صاف کرتے بیسمنٹ کی جانب بڑھا، کیونکہ اب ہیزل کی وجہ سے خون سے لت پت اپنے روم کی جانب نہیں جا سکتا تھا۔ تبھی بیسمنٹ میں آتا اچھے سے شاور لیے ڈریس اپ ہو کر اپنے روم کی جانب بڑھا۔ روم میں آیا تو کھٹر پٹر کی آواز پر اس جانب مڑا جو وارڈ روم میں گھسے نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ سنہری بال نازک سی کمر سے نیچے تک بکھرے ہوئے تھے، وہ اس سے شدید جھنجھلائی ہوئی تھی۔ محسوس تھا اس کی جانب بڑھا اور دبے قدم عین اس کے پیچھے جا کھڑا۔ وہ اتنی مصروف تھی کہ اس کی موجودگی کو محسوس نہ کر پا۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں کو مٹھی میں بڑھتی گہرا سانس کھینچتے اس کے مہک کو اپنی سانسوں میں بسانے لگا۔ ایک دم سے ہیزل کی حرکت کرتے ہاتھ ہلکے سے اپنے باہر سے اٹھتی عالمرو کی خوشبو محسوس کرتے، اپنے سانسوں میں گھلتی محسوس کرتے وہاں کے مرچ کے اپنے سانسوں میں اتارنے لگی۔ اس کے ساکت وجود کو دیکھے عالمرو نے نرمی سے پیچھے سے اسے اپنے ہتھیار میں لیا۔ وہ دم سادگی جان مدھم آواز میں پکارا گیا، جانے جی جان کہ کل جہاں۔ وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے گہرے گہرے سانس بھرتے معمول لہجے میں بولا، میرے بال نہیں بنائے آپ نے، سارا دن تانگ کیا انہوں نے مجھے، بہت نوچتے پانی سے بولی، پر میں نے صبح آپ سے کہا تھا۔ وہ اس کی گردن پر بال ہٹاتے اس کی گردن اور کندھوں کے درمیان لب رکھتے مدہوشی سے لہجے میں بولا، وہ جی جان سے کپپا اٹھی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس پر دہکتے انگارے رکھ دیے ہوں۔ تو مجھے نیند آ رہی تھی، وہ بمشکل بولی، کیونکہ عالمرو نے اسے صبح اٹھانے کی بہت کوشش کی تھی، جس پر وہ رو تھی، اور عالمرو نے اس کی آنکھیں نم دیکھ کر اسے دوبارہ سو جانے کے لیے کہتا آفس نکل گیا۔